جز کو یہ خواتین پارا پارا کر رہی ہیں کہ اسلام نے پردے کو ان کے اوپر واجب قرار دیا، اسلام نے جسم کو چھپانا واجب قرار دیا، مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے، لیکن عورت چونکہ زیادہ حساس شے ہے، عورت ایک نازک شے ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پردہ نہ کرے، وہ اپنے آپ کو برہنہ کرے پردے سے، تو زیادہ خطرہ ہے اس کی جان کو، بجائے اس کے کہ مرد کو خطرہ ہو جائے، عورت کو زیادہ خطرہ ہے۔ مرد معاشرے میں گھومے اور عورت گھومے تو عورت کو زیادہ خطرہ ہے۔ اس وجہ سے خدا نے پردے کا حکم دیا، خدا نے اس کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا کہ چھپاؤ اس کو۔ لیکن اس جمہوریت نے اتنی ہمت و طاقت اس عورت کو عطا کر دی کہ آج سر عام معاشرے کے اندر میڈیا پر آ کر یہ عورت کہتی ہے کہ ہمارے لیے پردہ واجب نہیں ہے، ہماری مرضی ہے اگر ہم پردہ کرنا چاہیں یا پردہ کرنا نہ چاہیں۔ تو مرد اور عورت کو ایک ہی پلڑے میں یہ جمہوریت لا کے کھڑا کر دیتی ہے، لیکن اسلام نہیں قبول کر رہا، اس چیز کو مسترد کرتا ہے، ممنوع، غلط فعل، گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ پسماندہ طبقوں کا استحصال، جمہوریت میں اگر کوئی پسماندہ ہے، کوئی نچلا طبقہ ہے، کوئی گرا ہوا طبقہ ہے، جمہوریت کے قوانین کے اندر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس طبقے کو مزید اس طرح سے پسا جائے گا، اس طرح سے پسماندہ کیا جائے گا کہ وہ مزید ذلت کی زندگی میں چلا جائے گا، مزید پستی کی زندگی میں چلا جائے گا۔ میڈیا کا اندھا استعمال، اور اس چیز کو بھی اسلام قبول نہیں کرتا، عوام کو بے وقوف بنانا، عوام کے اندر پروپیگنڈا کرنا، عوام کے اندر غلط خبریں پیدا کرنا اور عوام کو بے وقوفی کے ذریعے سے اپنے مقاصد پورے کرنا، اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا، مسترد کرتا ہے اسلام۔ طبقاتی تعصب کو ہوا دینا، طبقے پیدا ہو گئے ہیں، فلاں طبقہ، فلاں طبقہ، فلاں طبقہ، اور ان کو مزید کسی طبقے کو اوپر لایا جا رہا ہے، کسی طبقے کو نیچے لایا جا رہا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا، مسترد کرتا ہے۔ اور یہ بنیادیں ہیں جمہوریت کی، جمہوریت انہی چیزوں کے اوپر قائم ہے، انہی چیزوں سے اپنے مقاصد پورے کرتی ہے، لیکن اسلام ہرگز قبول نہیں کرتا۔ انسانوں کو قانون سازی کا حق عطا کرنا، انسانوں کو قانون سازی کا حق دینا، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہمارا خالق و مالک فقط اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو قانون بنانے کا حق، آئین و شریعت بنانے کا حق بھی فقط اللہ کے پاس ہے، لیکن جمہوریت انسانوں کو قانون بنانے کا حق ادا کرتی ہے کہ تم قانون بناؤ، اور اس قانون کی بنیاد عقل انسانی ہے۔ توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی توضیح کرتا ہوں اس کی، یہ واضح رہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ عقل انسانی کی بنیاد کے اوپر قانون بنائے جائیں جمہوریت کے اندر، جس چیز کو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نفع بخش ہے، خوب وہ قانون نفع میں بنا دیا جائے، اور عقل جس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نقصان ہے، اس کو قانون بنا دیا جائے کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان ہے۔ انسانوں کو قانون سازی کا حق کس طریقے سے جمہوریت نے عطا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے آئین کیسے بنتے ہیں، قوانین کیسے بنتے ہیں، معاشرے کے اندر کوئی قانون اگر بنانا ہو تو کس طریقے سے بنے گا جمہوریت میں؟ آیا قرآن سے پوچھیں گے، آیا رسول و احادیث سے پوچھیں گے، آیا دیکھیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہے، علماء کیا اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کو پیش کیا جائے گا، وہاں پر اس کے اوپر بحث کی جائے گی، دلائل دیے جائیں گے، عقل کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ نہیں، احادیث و روایات کی بنیاد پہ نہیں، عقل کی بنیاد پہ وہاں پر دلائل دیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر
جو دلائل دینے کے بعد اگر اس قانون کو، اس آئین کو اکثریت مل جاتی ہے، وہ آئین پاس ہو جاتا ہے، وہ آپ کا آئین، وہ قانون بن جائے گا۔ لیکن اگر اس کو اکثریت نہیں ملتی، وہ آئین نہیں بنے گا، چاہے وہ اسلام کے مطابق ہو۔ عقل کہتی ہے سود درست ہے، سود ٹھیک ہے، سود ہونا چاہیے، انسان کو نفع ہوتا ہے۔ عقل کا کیا فیصلہ ہے بتائیے؟ عقل کہتی ہے سود ٹھیک ہے، آپ پیسے جمع کرائیں، سود کی بنیاد پہ اس کو نفع لے لیں، کچھ ایام کے بعد، سالوں کے بعد اس کو نفع کی صورت میں لے لیں۔ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ سود درست ہے، سود غلط نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ سود درست نہیں ہے، سود حرام ہے، سود غلط ہے، سود گناہ ہے، سود کو اللہ کی شریعت قبول نہیں کرتی ہے، لیکن عقل قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب اس سود کا فیصلہ جمہوریت میں آتا ہے، جب جمہوریت کے قانون کے مطابق اب اس کو ناپا تولا جاتا ہے، تو چونکہ قانون سازی کی بنیاد عقل ہے، تو وہاں پر سود کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر جمہوریت سود کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن جمہوریت کی بنیاد اس چیز میں ہے کہ وہ سود کو قبول کر لیں۔ یہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ ممکن ہے آپ کے ملک کے اندر اس کا فیصلہ قبول کرنے کا نہیں ہوا ہے، یا ہوا ہے مجھے علم نہیں، لیکن آپ کی جمہوریت جس کو ہم نے اپنا لیا ہے، جو معاشرے کے اندر نافذ ہے، وہ اس کو قبول کرتی ہے کہ سود درست ہے، سود نفع بخش ہے، سود خوب ہے۔ خوب جہاں سے یہ جمہوریت آئی ان معاشروں میں دیکھیں سود لاگو ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو ورلڈ بینک آپ کے ملک کو قرض جب دیتا ہے تو کن بنیادوں پہ دیتا ہے؟ سود کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ آج اس ملک کا وزیر اعظم جب تقریر کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ ہمیں ہر سال اتنا سود واپس دینا پڑتا ہے۔ سود کو قبول کیا ہوا ہے نا۔ ہمارے ملک کے بینکاری کا جو نظام ہے وہ سود کو قبول کر رہا ہے، اس کے اندر سود موجود ہے، لیکن کیا شرع کی نگاہ میں، کیا اللہ کی نگاہ میں، کیا قرآن کی نگاہ میں سود گناہ نہیں ہے؟ سود حرام نہیں ہے؟ سود قابل قبول نہیں ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو حق کے حکمرانی عطا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اللہ کو حق قانون عطا نہیں کیا۔ ممکن ہے ہمارے آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلا جملہ ہی یہی لکھا ہو کہ مقتدر اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، لیکن حقیقت میں ہم نے اللہ کو مقتدر اعلیٰ نہیں مانا۔ زبان سے کہا، قلم سے کہا، اور ورق و اوراق کے اوپر لکھ دیا، لیکن حقیقت میں اللہ کو مقتدر اعلیٰ نہیں مانا۔ مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ جمہوریت کے اندر مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ وہ ہے جس کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے، وہ قانون بنا رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ سے نہیں پوچھا جاتا، قرآن سے نہیں پوچھا جاتا، وہ فقط ایک جملہ ہے جو ہمیں جھانسا دینے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو مسلمانوں کو جھانسا دینے کے لیے وہاں پر پہلا جملہ لکھ دیا گیا ہے کہ قانون فقط اللہ کا اور اقتدار فقط اللہ کا۔ یہ جھانسا ہے، اور اس جھانسے میں ہم آ گئے ہیں۔ افسوس، بہت افسوس کہ ہم اس جھانسے میں آ گئے۔ جب ہمیں کہا گیا کہ وہ جمہوریت اسلامی نہیں ہے، تو شاید یہ دلیل ہمیں دی گئی کہ آپ دیکھیں، اس کے کنسٹیٹیوشن کو پڑھیں، اس کے قوانین کو پڑھیں، پہلا جملہ یہی لکھا ہے کہ اللہ مقتدر اعلیٰ ہے، اللہ کے پاس قوت ہے، وہی حاکم ہے۔ یہ جھانسا تھا جمہوریت کا، یہ دھوکہ تھا جمہوریت کا، اور اس دھوکے میں ہم آ گئے۔ ہم نے سمجھا ہاں خوب، جمہوریت تو اچھی چیز ہے، اسکول میں پڑھائی گئی، کالج میں پڑھائی گئی، جب آئین بنایا فلاں نے فلاں سن میں بنایا تو سب سے پہلا جملہ یہ لکھا، خوب لکھا، لیکن حقیقت میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اور عملی طور پر یہ انسانوں کو قانون سازی کا حق حاصل ہے، اللہ کو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو ہے ہی نہیں۔ ہم نے رد کیا ہے اس چیز کو۔ عملی طور پر معاشرے کے اندر پارلیمنٹ میں جا کے قانون تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کا آئین بن جاتا ہے، اور جب آئین بن جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدس ہے، اس کو نہیں توڑا جا سکتا، مقدس ترین چیز بن جاتی ہے۔ اللہ کا قانون مقدس نہیں ہوتا، آئین مقدس ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کو توڑا تو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دیا ہے، ریاست کے مخالف آ گیا ہے، یہ وطن کا محب نہیں کہلا سکتا، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ماننے والا ہے، یہ فلاں کا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے قانون کو اپنانا کیا ریاست کی مخالفت کہلاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قانون سازی کا حق انسان کو دے دیا گیا ہے، اور وہ کس نے دیا ہے؟ جمہوریت نے دیا ہے، اور ہم سب معاشرے کے اندر اس بات کو قبول کر لیا۔ ہم نے جب ہم نے جمہوریت کو قبول کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس قانون کو قبول کیا ہے کہ اللہ کو قانون سازی کا حق نہیں ہے بلکہ انسان کو قانون سازی کا حق۔ کتنا خطرناک ہے، کتنی خطرناک حقیقت ہے اس کی، جمہوریت کی، بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین اور دنیا کی تقسیم یہ جز ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، سیکولرزم ہے۔ اسلام قبول نہیں کرتا آپ کی دنیا اور دین جب جدا ہو جائیں۔ دین آیا ہی دنیا کو بنانے کے لیے تھا، دین آیا ہی اپنی حیات دنیا میں گزارنے کے لیے تھا، دین آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں بتائے کہ دنیا میں رہنا کس طریقے سے، دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے جب جمہوریت کو قبول کیا تو جمہوریت کا پہلا فیصلہ یہی ہے کہ دین اور دنیا کو جدا کر دو۔ کس طریقے سے؟ خوب ہمیں جمہوریت اتنی اجازت ضرور دیتی ہے کہ نمازیں خوب پڑھو، اذانیں خوب دو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ خوب کرو، لیکن اگر عدالت کے نظام کی بات کی تو پھر حکومت کے مخالف بات ہے۔ اگر قوانین جو ریاست کے ہوتے ہیں ان کی بات کی تو پھر حکومت کے مخالف ہو گئے۔ عدالت کا نظام کیا نظام ہوتا ہے کہ حکومت کے قوانین بناؤ اسلام کے مطابق، اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ اسلامی ممالک سے تعلقات کس طریقے سے رکھنے ہیں؟ جو کچھ اقوام متحدہ کہے گی اس کے مطابق رکھنے ہیں، جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق نہیں رکھنے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت کو جو قبول کرتا ہے وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کو قبول کرے گا، قوانین اقوام متحدہ کو قبول کرے گا، نہ کہ قرآن کے قوانین کو قبول کرے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے اور اقوام متحدہ کیا کہتی ہے؟ جمہوریت میں قابل قبول اقوام متحدہ ہے، قوانین اقوام متحدہ، چارٹر جو اقوام متحدہ نے تیار کیا وہ قابل قبول ہے۔ خوب، اگر عالمی برادری میں سے کوئی ظالم ترین، فاسق ترین ملک کسی ملک کے اوپر پابندیاں لگا دے، اسلام کیا کہتا ہے اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کی مدد کرو، تم اس کے حق میں آواز بلند کرو۔ خوب، ہماری جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ہماری مقدس جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جو اقوام متحدہ نے چارٹر میں جو باتیں پیش کی ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہاں پہ شرائط کیا ہیں کہ جس ملک کے اوپر سپر پاور پابندیاں لگائے گی سارے ملک اس کے ساتھ پابندیاں کا اظہار کریں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ کا IMF جب قرض دیتا ہے تو وہاں پر یہ شرائط موجود ہوتی ہیں، اسی جمہوریت کی شرائط موجود ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر بمباری امریکہ و اسرائیل کر رہا ہے اس کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ یہ جمہوریت ہے، یہ خوبصورت جھانسا جو ہمیں دیا گیا اور اس کی زد میں ہم آ گئے اور ہم اس کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا،
آپ کی دین و دنیا جدا کر دی گئی ہے. دین ہماری مسجد تک محدود ہوا اور دنیا جس کے اندر جمہوریت ہے وہ معاشرے میں قائم ہے. دین مسجدوں تک ہے، گھروں تک ہے، قرآن کی حد تک ہے. ہو دشمن کی پیروی اور اس کے کلچر کو فروغ دینا، یہ جمہوریت کے ذریعے سے ہے. جمہوریت ہی ہے جو ہمیں دشمن کی پیروی کراتی ہے اور اس کے کلچر کو فروغ دینے کا ذریعہ یہی جمہوریت بن رہی ہے. اسلام کو فروغ کا ذریعہ نہیں ہے، اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے، جمہوریت کی اور دشمن کی تبلیغ کا ذریعہ بن رہی ہے. میں آپ کا وقت زیادہ نہ لوں. مسلم اور غیر مسلم دونوں کو ایک قوم تسلیم کرنا، یہ جمہوریت کی بنیاد ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کو ایک بنا دو. اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے یہاں پہ غیر مسلم ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے مقابل جہاد کرو. جمہوریت کہتی ہے دونوں ایک قوم ہے، الگ نہیں ہے، صلح کر لو، ایک ساتھ رہو، یہود و نصارہ کے دوست بن کے رہو. لیکن اسلام قبول نہیں کرتا ہے وطنیت اور سرحدوں پر ایمان لانا. وطنیت کا تصور جمہوریت میں ہے، سرحد کا تصور جمہوریت میں ہے. اسلام کے اندر سرحد کا تصور نہیں ہے، وطنیت کا تصور نہیں ہے کہ یہ میرا ملک ہے، بلکہ اسلام کے اندر بھائی چارے کا تصور ہے، اخوت کا تصور ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو. جمہوریت ہمیں محدود کر دیتی ہے، یہ سرحد ہے آپ کی، اس سرحد سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اسلام کہتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر کوئی ظلم ڈھایا جاتا ہے، تم بھی ذمہ دار ہو. تم اگر خاموش بیٹھے ہو تو تم ذمہ دار ہو. خوب موضوع کو زیادہ طولانی نہیں کرتے اور انشاءاللہ اگلے درس میں جو بحث ہوگی وہ اس سے آگے بڑھائیں گے. یہ اجزاء تھے جمہوریت کے، ان سے جمہوریت بنتی ہے اور اسلام ان تمام اجزاء کو مسترد کرتا ہے، قبول نہیں کرتا. اب اگر ان اجزاء کے ہوتے ہوئے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کوئی شخص آتا ہے اور آ کر جمہوریت کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ جمہوریت کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. اگر جمہوریت کی حقیقت کو سمجھ جاتا تو پھر کبھی بھی اس کو اسلام کے اندر داخل نہ کرتا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. کسی دوست کا کوئی سوال ہے؟ جی اگر کوئی سوال ہے اس موضوع کے حوالے سے تو بیان کر سکتے. جی انشورنس جو جا کے کرتے ہیں اس میں شرعی طور پر جائز ہے، جی حرج نہیں، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، یہ سود میں نہیں آتی ہے.